یا خالص یا مخلص یا خلاص، بحق کے ابن عباس، بحق کے مہتر الیاس، بند خلاص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا۔ یہ روایت سند کے ساتھ ہے، مستند روایت ہے۔ قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو اتنا قحط پڑا کہ ایک مائی نے بکری ذبح کی تو اس میں سے ایک قطرہ خون نکلا اور بکری تڑپی بھی نہیں اور ذبح ہو گئی، اس کے اندر تھا ہی کچھ نہیں۔ تو اس نے آسمان کی طرف ایسے کر کے کہنے لگی، واہ محمد اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دور تھا آپ کا برکتوں والا، واہ محمد آپ کا دور برکتوں والا تھا کیا، آپ کا دور برکتوں والا تھا کیا۔ اس قحط میں پھر نماز استسقاء کے لیے جب تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عباس کو ساتھ لیا، اللہ کے حبیب کے چچا حضرت عباس، اور میرے حضور ان کا بہت احترام فرماتے تھے اپنے چچا کا۔ حضرت عباس کو لے گئے اور اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، پہلے بارش نہیں ہوتی تھی، ہم تیرے حبیب کا وسیلہ مانگتے تھے، اب بارش نہیں ہو رہی، ہم تیرے حبیب کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ دیتے ہیں، اور اے اللہ بارش عطا فرما دے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش ہوئی، اتنی ہوئی کہ سارے خشکیاں ختم اور ساری طرف ہریالی اور سبزہ آیا، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش۔ بحق کے ابن عباس، اس میں وسیلہ آ رہا وہی، میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دو انبیاء ایسے ہیں، ایک حضرت خضر اور ایک حضرت الیاس۔ اس میں ہے نا بحق کے مہتر الیاس، مہتر کہتے ہیں سردار کو، بڑے کو، چودھری کو، آقا کو مہتر کہتے ہیں۔ اس میں جو الفاظ ہیں، دو انبیاء ایسے ہیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک حضرت الیاس۔ ان کے بارے میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ کائنات کے امور تکوینی کو جوڑا ہوا ہے۔ امور تکوینی، غور سے سمجھے گا، تکوینی امور، اور وہ تکوینی امور کیا ہے؟ رجال الغیب کے امور، قطب، ابدال، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، رجال الغیب، پھر ان کے آگے بے شمار روحانیت کا نظام سارا میرے رب نے ان دو انبیاء کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ پھر ان کے نیچے عہدے دار ہیں اور ان کے بڑے حضرت خضر ہیں اور پھر حضرت الیاس ہیں۔ یہ تکوینی امور کے شہنشاہ ہیں، یہ تکوینی امور کے بادشاہ ہیں۔ جب بندہ یہ مہتر الیاس کہتا ہے، تکوینی امور، ایسا غیبی نظام مدد کا، رحمت کا، برکت کا، عطا کا، ایک پل میں حرکت آتا ہے اور اس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال اور غیبی نظام شامل حال ہوتا ہے، اور ایسا شامل حال ہوتا ہے کہ انسان گمان نہیں کر سکتا اور اس کے سارے کام بننا، اس کی مشکلیں ٹلنا، اس کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان حضرات کی بے حرمت ان کا وسیلہ اللہ سے مانگ رہے، ایک مہتر الیاس کا وسیلہ مانگ رہے، ایک ابن عباس کا وسیلہ مانگ رہے، جن کا وسیلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مانگا تھا۔ دیکھو ایک بات بتاؤ، تسبیح خانے کا ممبر شرک نہیں دے رہا آپ کو، تسبیح خانے کا ممبر آپ کو بدعت نہیں دے رہا، تسبیح خانے کا ممبر اکابر کی زندگی دے رہا۔ ہمارے اکابر جو زندگی، جو نظام دے کر گئے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں بعد میں آئے یا نہ آئے، ان کی سمجھیں ہماری سمجھ سے بڑی تھی، ان کی عقلیں ہماری عقل سے بڑی تھی، ان کا شعور ہمارے شعور سے بڑا تھا، اور وہ جہاں پہنچے تھے ہم نہیں پہنچے۔
साइंस की कोई तहकीक हो, समझ आए ना आए, तो साइंस की उस तहकीक को तो हरफ आखिर समझें और बगैर तहकीक के समझें, और रूह की दुनिया का कोई उकदा समझ ना आए, फिर अपने जहन से उसको सोचें। ये कहां की कहानी है? यानी दुनिया के ऐसे बंदे का इल्म जो खुद खुदा को ही नहीं मानता, अंग्रेज ऐसे हैं जो खुद खुदा को ही नहीं मानते, अगर वो कोई बात करे तो कहें वाह साइंस की तहकीक है। और ऐसे बंदे की रूहानी दुनिया के उकदे जो अल्लाह के कुर्ब में डूब चुके हैं, उनके बारे में अपनी अक्लें इस्तेमाल करें, अपना महदूद इल्म, और वो इल्म जो अखबार और डाइजेस्टों में पढ़ा हुआ है, वो अखबार वो इल्म, उस इल्म से परखें। गलती ना कीजिएगा। ये गलती करने वाले भी तारीख में मिले हैं। फिर उन्होंने फरिश्तों का भी इनकार किया है, फिर उन्होंने जिन्नात का भी इनकार किया है, फिर उन्होंने कब्र का भी इनकार किया है, फिर उन्होंने जन्नत का भी इनकार किया है, फिर उन्होंने दोज़ख का भी इनकार किया है, फिर उन्होंने मिराज का भी इनकार किया है, फिर उन्होंने जिन्नात का भी इनकार किया है। फिर वो अकल से परखते परखते कहीं दूर चले गए। हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबाद रहमतुल्लाह अलैह 1895 में उनका विसाल हुआ, और बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम पे, बड़े बड़े बुजुर्गों ने अपने बेटों के नाम फजलुर रहमान उन हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखा। बड़े साहिब कमाल दरवेश थे और बहुत पहुंची हुई हस्ती थी। हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुझे जो भी रहबरी मिली है मेहतर इलियास से मिली है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मिली है। तो पूछा हजरत कैसे? फरमाया जब ही जहां भी मैं अटक जाता हूं, मैं हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह को, मेहतर इलियास को मैं हदिया देता हूं, अमाल देता हूं, वो मेरी रहबरी करते हैं, वो मेरी रहबरी करते हैं। जो बंदा ये पढ़ेगा, या खालिस मेरे साथ पढ़े, या खालिस, या मुखलिस, या खल्लास, बेहक के इब्ने अब्बास, बेहक के मेहतर इलियास, बंद खलास। अभी आप कल बता रहे थे और मैंने आपको बताया था, फिर आपने आजमाया। किसी की दुकान की बंदिश थी, खुल गई, किसी के दिल की बंदिश थी, खुल गई, किसी के रिश्ते की बंदिश थी, खुल गई, किसी की